بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہومیو ڈاکٹر اصغر حسین آپ کی خدمت میں آج بڑی ریکویسٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ دیکھیے، عام روٹین میں جتنی ضرورت ہے ہمیں سائنٹیفک میتھڈ میں انٹرنیشنل طریقہ کار سے WHO کے تحت یا امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشنز وغیرہ کی طرف سے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے حساب سے آپ کے سامنے یہ ایک نارمل ویلیوز ایک دن کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نارمل ویلیو میں ایک دن کی کیلوریز یعنی کتنی طاقت والی چیزیں عام لفظوں میں آپ کہہ لیں آپ کو کھانی چاہیے، کتنی آپ کے جسم میں انرجی طاقت ہونی چاہیے ایک دن کے لیے، تو وہ کم سے کم 1200 سے لے کر 2500 تک، یعنی کم سے کم 1200 تک آپ کے جسم میں کیلوریز طاقت کھائی گئی طاقت ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہارڈ ورکر ہیں، جو سخت محنت کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے 2500 تک طاقت کی چیزیں کھانے کی ضرورت ہے ایک دن میں۔ یہ تو طاقت سے مراد میری کیلوریز ہے۔ کیلوریز آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نیچے اس کی لمٹ بھی میں نے دے دی ہے کہ 1200 سے لے کر 2500 تک، یعنی کم سے کم جو آفس ورکر ہیں، جو نارمل روٹین میں بہت کم سخت محنت کرتے ہیں، جن کا پسینہ نہیں نکلتا زیادہ، وہ لوگ صرف اور صرف 1200 کیلوریز تک استعمال کریں تو سسٹم چلتا ہے۔ جو سخت محنت کرتے ہیں وہ 2500 تک اگر استعمال کرتے ہیں کیلوریز تو ان کا کام چلتا ہے۔ 1200 سے 2500 کے درمیان کوئی بھی سیٹنگ، 1500 2000 آپ جو بھی لیتے ہیں وہ سب نارمل ہے۔ 1200 سے کم نقصان دہ ہے اور 2500 سے زیادہ نقصان دہ ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہو کمنٹ میں آپ سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ پسند آئے تو لائک کریں اور صدقہ سمجھ کے اسے شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو مگر آپ کے کسی دوست احباب کو، کسی جاننے والے کو اس کی ضرورت ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ شکریہ۔ ویورز، کیلوریز کا میں نے آپ کو بتایا اب تک، ایک دن میں 1200 سے 2500 تک لینے کا۔ اس میں 3 طریقے سے یہ کیلوریز حاصل ہوتی ہے، یہ حرارت حاصل ہوتی ہے، اس کو توانائی بھی کہتے ہیں، اس کو انرجی بھی کہتے ہیں، اس کو عام لفظوں میں ہمارے گھروں میں طاقت کا نام دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ کھایا طاقت کی چیز ہے، یہ کھایا طاقت کی نہیں ہے، تو یہ طاقت بھی کہلاتی ہے۔
ہے عام سادہ لفظوں میں، جس کو ہم کیلوریز کہتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹ ہماری غذا کے یہ 3 بڑے جز ہیں جس سے ہم اپنی یہ کیلوریز یا اپنی یہ طاقت حاصل کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ اس کی نارمل رینج کاربوہائیڈریٹ کی، جب آدمی بیمار نہ ہو، بچہ بیمار نہ ہو، بوڑھا بیمار نہ ہو، تو کاربوہائیڈریٹ جس کو ہم سادہ لفظوں میں میٹھا، نشاستہ، چینی کہہ سکتے ہیں، یہ کاربوہائیڈریٹ 125 گرام ایک دن میں لینی چاہیے۔ اس 125 گرام کاربوہائیڈریٹ سے ہمیں جو طاقت ملے گی وہ 500 کیلوریز یعنی 500 طاقت ملے گی۔ 1 گرام کاربوہائیڈریٹ کا برابر ہوتا ہے 4 کیلوریز کے، 4 طاقت کے۔ تو 125 کو جب 4 سے ہم ملٹیپلائی ضرب کریں گے تو 500 حاصل ہوا، اس لیے 125 گرام ضرب 4 برابر 500، یعنی ہمیں 500 طاقت حاصل ہوئی اگر ہم نے کاربوہائیڈریٹ 125 گرام لی۔ پروٹین عام طور پہ انڈے سے حاصل ہوتی ہے، گوشت سے حاصل ہوتی ہے، دالوں سے ملتی ہے۔ پروٹین بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ 125 گرام ایک دن میں چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی بھی 1 گرام کی حاصل ہونے والی طاقت 4 ہے، تو 125 کو جب 4 سے ضرب کریں گے تو 500 طاقت پروٹین کی ہمیں چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ فیٹ ہے، جس کو ہم چربی کے نام سے جانتے ہیں، آپ گھی کے نام سے جانتے ہیں، آئل کے نام سے جانتے ہیں، انڈوں میں بھی ہوتی ہے، گوشت میں بھی ہوتی ہے۔ فیٹ جو ہے یہ بھی 125 گرام ہی ایک دن میں ہمیں چاہیے۔ 1 گرام فیٹ کا 9 گنا طاقت دیتا ہے، تو اسی لیے 125 کو یہاں فیٹ میں 9 سے ضرب کیا ہے۔ 125 گرام جب لیں گے، 9 سے اس کو ضرب کریں گے تو 1125 طاقت ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر چھوٹی موٹی کوئی بیماری شروع ہو یا بیماری شروع ہو جائے تو اس صورت میں سب سے پہلے غذا میں کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں۔ کاربوہائیڈریٹ کتنے کم کرنے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایب نارمل 1 ڈے میں کیلوریز تو وہی رہیں گی 1200 سے 2500، مگر کاربوہائیڈریٹ کتنی کر دی ہے؟ 25 گرام۔ کاربوہائیڈریٹ 25 گرام کر دی گئی ہے، تو یہ آپ کو 25 گرام ضرب 4 یعنی 100 طاقت اس سے حاصل کرنی ہے، اور پروٹین وہی 125 گرام رہے گی، ضرب 4 500، اور فیٹ وہی 125 گرام رہے گی، ضرب 9 1125۔ اس طرح ہوگا یہ کہ
کاربوہائیڈریٹ کم کرنے سے آپ کی روٹین میں نارمل نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، ہلکی پھلکی سستی، کمزوری، بدن میں درد، یہ کم ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کو پہلا کام کرنا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ 25 گرام پہ لے آنی ہے، باقی روٹین وہی رہے گی، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ویورز، تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہو گئی ہے، مگر امید ہے مجھے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ بالکل زیرو کر دیے ہیں، یعنی جب بیماری بڑھ جائے۔ موجودہ دور میں 100 سے زیادہ بیماریاں اب تک امریکن فوڈ اینڈ ڈیزیز والوں نے معلومات دی ہیں کہ 100 سے زیادہ بیماریاں غذا سے ہو رہی ہیں اور علاج بھی اس کا غذا ہی سے ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑی وجہ کاربوہائیڈریٹ کا زیادہ استعمال ہے۔ چند موٹی موٹی بڑی بڑی بیماریاں عام طور پہ جو دنیا بھر میں اور ہمارے ہاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں، ان میں شوگر، بلڈ پریشر، یہ دونوں ریزن بن جاتی ہیں، وجہ بن جاتی ہیں ہارٹ اٹیک کا، دل کی بیماریوں کا، گردوں کے فیل ہونے کا، جگر کی خرابی کا، پھیپھڑوں کی خرابی کا، برین ہیمریج کا۔ عورتوں میں اس کے علاوہ عورتوں کی مخصوص بیماریاں، جس میں ٹاپ پر نمبر 1 پہ پی سی او ہے، پی سی او، یہ سب ہماری غذا کی بیماریاں ہیں۔ غذا میں ان کا سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑی ان کی وجہ کاربوہائیڈریٹ کی زیادتی ہے۔ یوں سمجھ لیں، کاربوہائیڈریٹ ہم وہ ملاوٹ والی چینی کھا رہے ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہے۔ سبزیوں میں، پھلوں میں جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ اچھی ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اب ہمارے پاس سبزیاں، پھل، اناج جو پیدا ہوتا ہے یا جو باہر سے منگایا جاتا ہے، وہ ٹوٹلی کیمیکل سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کیمیکل فری غذا کہیں سے مل جائے تو وہ استعمال کریں، نہیں تو فی الحال
غذا میں سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ زیرو کر دیں۔ کیسے زیرو ہوگی؟ بالکل زیرو نہیں ہو سکتی، لیکن نقصان دہ اثرات سے بچ جائیں گے۔ ایک روٹی چپاتی جو ہم کھاتے ہیں وہ بند کر دیں۔ چاول بریانی ہو، پلاؤ ہو یا ابلے ہوئے چاول ہوں، کسی بھی صورت میں چاول بند کر دیں، نہیں کھانے۔ بیکری کے تمام قسم کے آئٹم، پیزا، برگر، کولڈ ڈرنکس کسی بھی قسم کی، آرٹیفیشل جوسز، بازار کے جوسز استعمال نہیں کرنے۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ کھائے گا کیا؟ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا کھانا ہے۔ یہ ویڈیو تقریباً 20 منٹ تک ہو چکی ہے، لہذا اس ویڈیو کو فی الحال کلوز کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کاربوہائیڈریٹ ختم یا کم کیسے کرنا ہے، اور جب بیماری ہو گئی، شوگر ہو گیا، موٹاپا ہو گیا، پھر بلڈ پریشر ہو گیا، تو ان تینوں سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے، یا تو کڈنی فیل ہوتے ہیں، گردے خراب ہوتے ہیں، یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو گردوں کی خرابی کی صورت میں ہم پروٹین کو تھوڑا کم کر دیں گے، اور موٹاپا ہے، اگر جگر میں پرابلم ہے، فیٹی لیور آ رہا ہے، تو اس صورت میں ہم تھوڑا سا فیٹ کو کم کر دیں گے۔ لیکن پروٹین اور فیٹ زیادہ تر کم نہیں کی جاتی، یہ نارمل روٹین میں چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، خاص طور میں ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ہی ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ رہے ہیں۔ صبح روٹی بہت بڑی پراٹھا، دوپہر میں روٹی یا بریانی چاول، رات میں روٹی یا بریانی چاول۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، ہم ٹوٹل ہی کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں۔ ہم روٹین کی پروٹین نہیں کھا رہے، ہم روٹین کی فیٹ نہیں کھا رہے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ ہی ہے۔ جبکہ کاربوہائیڈریٹ تو زیرو کر لیں، یا زیادہ سے زیادہ 125 گرام تک لیں، یعنی 100 کیلوریز اس سے لیں، 100 طاقت لیں، 25 گرام لیں۔ مگر ہم دبا کے صرف کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں، پروٹین فیٹ کو ہم نہیں کھا رہے۔ وہ بہت کم ہے، جتنی مقدار میں لینی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے، پروٹین اور فیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے بیماری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ شکریہ۔